بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اردو زبان کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے کہ اردو کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ اردو زبان اگر ہم اچھی بولیں گے، اچھی سمجھیں گے، تبھی ہم علماء کرام کے بیانات کو ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں۔ مسائل کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے ہم لوگوں کے لیے زیادہ تر کتابیں اردو زبان میں ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو وہ بھی اردو زبان میں آپ اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ اگر کسی کو دین کی بات سمجھانی ہے تو زیادہ تر باتیں ایسی ہیں جو اردو میں آپ کریں گے۔ اس وجہ سے اردو زبان سکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ جیسے اچھا لباس اچھی شخصیت کی پہچان دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اچھی زبان اور اچھی تحریر یہ آپ کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے بھی اردو زبان بھی سکھائی گئی آپ کو اور اردو تحریر بھی سکھائی گئی۔ اردو تحریر کا جو نوک و پلک ہوتا ہے وہ سکھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کی گئی، اور آپ نے یہ مشہور بات سنی ہوگی، بلکہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے، کہ جیسے کسی کو 100 روپیہ دینا ہو تو 101 روپیہ دیتے ہیں، وہ اگلا والا لگا کے رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے تو الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک پڑھ دیتے ہیں، گویا کہ قرآن ختم تو کیا، دوسرا قرآن شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح غیر محسوس طریقے پر ہم نے آپ لوگوں کی اردو زبان و تحریر کا کیمپ ختم کر دیا ہے اور اردو تقریر کا کیمپ شروع کر دیا ہے۔ یہ جو آپ لوگ یہاں پر آ کر بول رہی تھی یا بول نہیں پا رہی تھی، یہ اصل میں آپ کی اردو تقریر سیکھنے کی شروعات کرائی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ باضابطہ اردو تقریر کیسے کریں یہ بھی ایک فن ہے، اور اس موضوع پر انشاءاللہ باضابطہ آپ کی تربیت کی جائے گی تاکہ آپ کو تقریر کا فن آئے۔ میں JNU گیا تو ایک لڑکی بہت معلوم اچھا نمبر لائی ہے اور بہت ٹاپ کی ہے پورے JNU میں، تو اس کا ہر جگہ تذکرہ ہے۔ میں جب وہاں گیا تو میرے دوست نے کہا کہ یہ وہ لڑکی ٹاپ کی ہے اور آپ لڑکی کا ادارہ چلاتے ہیں، تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو اصول و ضابطہ ملے گا لڑکیوں کے تعلق سے۔ تو وہ گزر رہی تھی، اس کو روکا اور روک کر کے کہا، میرا تعارف کرایا کہ میرے دوست ہیں، دربھنگہ سے ہیں، لڑکیوں کا ادارہ چلاتے ہیں، آپ ان لڑکیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ایک بات میں صرف کہوں گی کہ لڑکی اپنے دل کی بات ڈھنگ سے کہنے لگے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جس کو کہتے ہیں اپنے معافی ضمیر کو ڈھنگ سے ادا کرے، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے جھجک دور کر لے، یہ لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لڑکیوں کو آتا بہت کچھ ہے لیکن اس کو پیش کرنا نہیں آتا ہے، لہٰذا اس چیز کو بھی انشاءاللہ سکھایا جائے گا۔ یہاں پر اپنائیت میں آپ سے بہت کچھ کہا گیا، آپ نے قدر کی، اچھا لگا، اعلان کیا گیا، آپ آئے اور پابندی سے آئے تو الحمدللہ اچھا لگا، اور انشاءاللہ مجھے تو لگا کہ آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اردو زبان کی جو خدمت دربھنگہ شہر میں ہو رہی ہے، اگر اردو زبان کی خدمت کی تاریخ لکھی جائے تو دربھنگہ شہر میں بزم رہبر کو کوئی آدمی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ بزم رہبر چندن پٹوی صاحب کے نام سے قائم ایک ادارہ ہے، جس میں دربھنگہ کے ادبا اور شعراء مہینے میں ایک دن بیٹھتے ہیں اور اب ایک دوسرے کا کلام سنتے ہیں اور سناتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو اصلاح کرتے ہیں۔ وہاں سے اردو کا فروغ ہو رہا ہے۔ اس بزم رہبر کے صدر محترم آج ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر منور راہی صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے شہر میں خاص طور سے ایک اصطلاح بہت چلتی ہے محبین اردو، تو محبین اردو میں جناب سر عبد الرحمن صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر منور راہی صاحب سے کہ وہ اردو زبان و قواعد کے حوالے سے، اردو کے فروغ کے حوالے سے، اردو زبان کیسے بہتر کی جائے اس کے حوالے سے، اردو تحریر میں کیسے خوبصورتی لائی جائے اس کے حوالے سے
معہد الطیبات کی جو یہ خدمت ہے اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جائے، اس کے حوالے سے ہمارے بچوں کو نصیحت فرمائیں۔ آپ کے سامنے میں یہ تذکرہ کرتا جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کی محبت میں، معہد الطیبات کی محبت میں یہاں پر تشریف لائیں۔ اب بار بار ہمارے موبائل میں جو فون آتا ہے، گلشن دی میرا معہد الطیبات، یہ ڈاکٹر منور راہی صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے معہد الطیبات پر۔ تو ماشاءاللہ ان کی کئی کتابیں یہاں پر چھپ کر کے آ چکی ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اردو کا حق آپ ہی ادا کر سکتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہمارے بچوں کو نصیحتوں سے نوازیں۔ لائق احترام مفتی آفتاب غازی صاحب، معزز خواتین اور عزیز طالبات، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اردو کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے درمیان کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی آفتاب غازی صاحب کو کہ وقتاً فوقتاً آپ کے اندر علم اور ہنر دونوں سے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج یہ جو کیمپ جس میں آپ کو سند دیا جانا ہے، اردو لرننگ کورس، تو اردو لرننگ یا اردو زبان کو سکھانے، اس کی تحفظ، اس کی حفاظت کے لیے جو کوشش اور مہم چلائی جا رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ زبان زوال پذیر ہے جبھی اس کی تحفظ کی بات ہو رہی ہے اور اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب اردو مٹ رہی ہے یا مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اس وقت اردو کی شمع روشن کرنا، اردو کی اہمیت سے آپ کو واقف کرانا، یہ باد مخالف میں آگے قدم بڑھانے کے مترادف ہے۔ میں مفتی صاحب کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ اے جنو تو نے کر کے یہ کیا رکھ دیا، اے جنو تو نے کر کے یہ کیا رکھ دیا، آندھیوں میں جلا کر دیا رکھ دیا۔ اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا اس وقت آندھیوں میں دیا جلانے کے برابر ہے، اور قابل مبارکباد ہے مفتی صاحب، ورنہ اردو کی جو صورتحال ہے، میں ڈگری کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور وہاں کی بچیاں جو لکھتی ہیں ڈکٹیشن میں، املا لکھانے میں، تو عورت الف سے لکھ رہی ہیں، ڈگری 3 کی بچیاں، گریجویشن کر رہی بچیاں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، اور اس کے لیے آپ ذمہ دار کم ہیں، وہ لوگ ذمہ دار زیادہ ہیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ اردو میں روزگار کے مواقع کم ہیں، اردو پڑھنے سے کیا ہوگا۔ اردو کا مستقبل تاریک ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اردو میں روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں، اور اس کا مستقبل ہمیشہ کی طرح روشن ہے، روشن ہے، روشن ہے۔ آپ ابھی لہریہ سرائے، حجمہ چوراہا سے لے کر سبدھارا تک جائیں گے کہ اردو میں کمپوزنگ کرانی ہے، کہیں کمپیوٹر ٹائپنگ کرانی ہے، تو الا ماشاءاللہ 1 یا 2 کاؤنٹر ایسا ملے گا سائبر کیفے جہاں اردو کی ٹائپنگ ہوتی ہے۔ ہماری بچیاں NCPUL سے اردو ٹائپنگ سیکھ رہی ہیں، کورس کر رہی ہیں، اور ہمارے علاقے میں، میرے محلے میں 2 سگی بہن ہے جس نے اردو ٹائپنگ سیکھ کر اپنے گھر میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ منگا کے اپنے والد سے اور کئی اسکولوں سے رابطہ کر کے اردو کے کوشچن سوال ٹائپ کر رہی ہیں، اور ان کا روزگار چل رہا ہے اس سے۔ تو کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ یہ وقت انگریزی زبان سیکھنے کا ہے، میں انگریزی زبان کا مخالف نہیں ہوں، بالکل وقت کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنل لینگویج ہے، بین الاقوامی زبان ہے، وہ بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مادری زبان کی اہمیت سمجھنی ہوگی۔ مادری زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ زبان ایک زبان ہی نہیں بلکہ تہذیب ہے، جس نے اردو زبان سیکھی اس نے تہذیب سیکھی۔ ایک شعر کسی نے کہا ہے کہ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود جان جائیں گے، تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا۔ یہ اردو کی اہمیت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے
کہ نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا، نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا، زمین پہ چلنے لگا آسمان بھول گیا، غریب شہر نے رکھی ہے آبرو ورنہ امیر شہر تو اردو زبان بھول گیا۔ اردو زبان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اردو زبان میں دینی، مذہبی، علمی اور فکری سرمایہ موجود ہے۔ یہ ہماری وراثت ہے اور اس وراثت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اردو زبان میں آج دنیا کی تمام زبانوں کے مد مقابل کھڑے ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے اردو پڑھنے اور لکھنے والے جو طلباء ہیں یا طالبات ہیں، ان کو کہیں بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ فخر سے اردو لکھیں، اردو میں بات کریں۔ آپ اس قوم کے علاوہ دوسرے قوم سے جب ملیں گے یا اس کی تاریخ پڑھیں گے، آپ ایک مثال کے طور پر پنجابی کو لے لیجئے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ بنگالی کو لے لیجئے، جب وہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو بنگالی زبان میں بات کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر چلا جائیے، چین کے رہنے والے چینی زبان میں بات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل عار اور شرمندگی محسوس کرتی ہے اردو میں بات کرنے سے۔ ضرور بولیے انگلش، لیکن جب بات اردو کی آئے تو بڑے فخر سے اردو بولیے۔ اردو میں وہ مٹھاس ہے کہ مشتاق البھنگوی کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ خود بھی سیکھیں اور اپنے عزیزوں کو بھی سکھائیں۔ اردو کی اہمیت ہے، اگر اردو باقی ہے تو دین باقی ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ دینی سرمایہ، دین کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس زبان میں چھپی ہے وہ اردو زبان میں چھپی ہے۔ اس لیے ہم کو اردو جاننا ضروری ہے۔ کیوں کہ دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے مذہب کی، آپ کے دین کی حقیقت کو توڑ مروڑ کر اور الٹے سیدھے کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آنے والی نسلیں اسی کو سچ سمجھیں گے۔ یہی ہمارا دین ہے۔ اگر آپ نے اردو کو زندہ رکھا تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آواز بلند کریں گے، نہیں سچائی اس کے برعکس ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی نسلوں کو اردو سے آراستہ نہیں کیا تو پھر اللہ کی پناہ۔ تو میں اپنی بات شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری اردو سے وابستگی ہے، اردو سے جو محبت ہے، وہ اس حد تک ہے کہ محبت نام رکھوں گا نہ خوشبو نام رکھوں گا، محبت نام رکھوں گا نہ خوشبو نام رکھوں گا، اگر بیٹی خدا نے دی تو اردو نام رکھوں گا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت اچھے تاثرات ڈاکٹر منور راہی صاحب نے رکھے اور ہم لوگوں نے استفادہ کیا۔ یہاں پر بہت سی بچیاں ہیں جنہوں نے بہت محنت سے اردو لکھی ہے، اردو تحریر سیکھی ہے اور بڑی پابندی سے یہاں پر پڑھی ہے۔ لیکن آج ہم نے سوچا تھا کہ 3 بچیوں کو الگ سے انعام دیا جائے، اول دوم سوم، اور وہ انعام آپ کے تاثر کی بنیاد پر ہو کہ آپ نے تاثر کتنا اچھا تیار کیا اور کتنے اچھے انداز میں یہاں پر پیش کیا۔ تو جن بچیوں نے تاثرات پیش کی ہیں ان میں سے 3 بچیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آسیہ پروین نے۔ آسیہ پروین آئے اور اپنا انعام ڈاکٹر منور راہی صاحب سے حاصل کریں۔ آسیہ پروین کون ہے؟ آئیے۔ دوسری پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ خالدہ تبسم نے، وہ آئے۔ ان کا میں نے بھی سنا ہے، الحمدللہ بہت اچھا تاثر، بہت اچھا انداز تھا۔ سر عبدالرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نام سے نوازیں۔ آئیے۔
पहली पोजीशन हासिल की है बुशरा परवीन ने, वो आए और डॉक्टर मुनव्वर राही साहब से अपना इनाम हासिल करें, ट्रॉफी हासिल करें। सनदें हैं तो सब तो सनद हासिल नहीं कर सकते हैं, अभी डॉक्टर साहब को रुख्सत कर देंगे, 2-3 सनदें इनके हाथों से दे देते हैं, उसके बाद मेरे भी हाथ से सनद पहुंच जाती है इंशाअल्लाह, तो मैं अपने हाथों से दे दूंगा इंशाअल्लाह। तो आयशा फरहत, हमारे दरमियान सर अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं और समझिए कि हमारे इदारे का एक हिस्सा है ये। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जिस तरह से हमेशा इदारे को बेहतर बनाने की, इदारे की तालिबात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, आज भी इस प्रोग्राम को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए इसके लिए अपने तअस्सुरात रखें। सभी तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए। अंदाज़ा हुआ क्योंकि जब मैं असल में यहाँ सुनने आया था सर को, 2-3 बातें जो मैं उर्दू से मुताल्लिक़ देखता हूँ, अभी देखा हूँ हाल ही में, कि मैं सर गया था एक बैनर बनवाने के लिए, और बनवाने के लिए बैठा तो मैंने कहा कि भाई मुझे उर्दू में टाइप कराना है, उर्दू में लिखना है। इत्तेफाक से वो मुस्लिम ही था और उन्होंने कहा कि मुझे उर्दू में टाइप करना नहीं आता, जबकि वो काम ही उनका यही था कि वो फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं। ठीक मेरे दाएं जानिब जो है एक शख्स थे, नाम मैं नहीं मालूम हुआ कि वो नॉन मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं है, आप वो फाइल मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरे नंबर पे और मैं उसको जो है कंपोज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने उनके व्हाट्सएप पे, नॉन मुस्लिम के व्हाट्सएप पे दिया और उन्होंने टाइप किया। बोला कि सर मैं पढ़ना तो नहीं जानता लेकिन वो उसको ना जो लफ्ज़ है, जो हरूफ है, उसको देख देख करके मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि मुझे कौन सा जो की पैड है, वो कीबोर्ड पे जो बटन होता है वो टाइप करना है, उससे वो लिख लेता है, बहुत बेहतरीन लिखता है वो। तो ये हमको ताज्जुब हुआ कि एक मुस्लिम जो नहीं लिख पा रहा, जिसके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी क्यों है वो आगे हम बात करते हैं, तो वो एक नॉन मुस्लिम बहुत अच्छे ढंग से लिख पा रहा है। और मैं अपनी अगर ज़ाती बात बताऊं कि मैं भी उर्दू का बहुत बड़ा कोई मुझे इतनी नहीं आती है, लेकिन कुछ वक्त पहले मैं अब उर्दू लिखना शुरू किया हूँ। लिखना किस सेंस में कि मैं यूट्यूब पर भी थोड़ा काम करता हूँ और एक साइट पे आर्टिकल भी लिखता हूँ उर्दू में। इससे मेरी उर्दू भी इम्प्रूव हो रही है। और करता क्या हूँ कि मैं उर्दू पढ़ने की जो मेन वजह है कि मुझे सीरत से बहुत शौक़ है और मैं अभी अल-रहीक़ुल मख्तूम पढ़ रहा हूँ, करीब आधे से ज़्यादा पढ़ लिया हूँ। लेकिन पढ़ता हूँ मैं सफ़ा नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक पेज पे कम से कम घंटों देता हूँ और एक एक चीज़ को समझता हूँ कि अगर किसी सहरा के बारे में बात हो रही है सीरत के अंदर में, तो सहरा का मतलब क्या होता है, वो किधर है, जुनूब में है, शमाल में है, किधर है, उसको जानने तक एक रिसर्च के तरीके से उसको मैं देखता हूँ, ताकि वो उसका इमेज जो अभी से 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो रखा है, वो क्या, उसका सीन क्या था, वो कैसे था। तो उस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के साथ साथ मैं उसको पढ़ने के बाद कंप्यूटर पे बैठता हूँ और अपनी ज़बान में उसको एक तहरीर करता हूँ, उसको लिखता हूँ, फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ वॉइस करने के बाद फिर उसकी एडिटिंग होती है, काफ़ी समय लगता है। फिर एक अच्छा सा वीडियो तैयार करके फिर मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उस वीडियो पर करीब 36,000 व्यू गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू को मैंने शौक़ से शुरू किया इस चीज़ को, ताकि मैं सीरत को समझ सकूं, जो हमारे सहाबाए कराम, जो साहबियात जो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे उसको समझ सकूं, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ ला सकूं और उसके मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। मैं इतना ही कहूँगा कि उर्दू जो आपने यहाँ 15 दिन पढ़ी है, वो आप पढ़ के बिल्कुल कामयाब तो नहीं हो गए, लेकिन आपको तरीका मालूम चल गया होगा कि उर्दू को पढ़ते कैसे है या उर्दू लिखते कैसे है। लेकिन ये चीज़ तभी आपके अंदर में एक मतलब कि हमेशा बरकरार रहेगी और बेहतर हो सकती है जब इस चीज़ को आप अमल में लाएंगे। ऐसा ना हो कि 15 दिन पढ़ लिया और उर्दू की ये आपकी एक सर्टिफिकेट आपको मिल गई कि भाई मैंने उर्दू कैंप को जो है उसमें शामिल हुई थी, तो इससे
कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको अमल में लाइए। और उर्दू यहाँ जो पढ़ाने का मेन मकसद था सिखाने का, लिखाने का, ताकि हमारे पास जो किताबें मौजूद है, हम जो ज़बान मेरी अच्छी है वो कुछ हद तक उर्दू ठीक है, तो उस उर्दू ज़बान में हमारे पास सीरत की बहुत सारी किताबें हैं, उस सीरत की किताबों को पढ़ें और आप अपनी असलियत को, आप अपने हुकूक को जान सकें, क्योंकि उन किताबों के ज़रिए, उन सीरत के ज़रिए ही आपको मालूम पड़ेगी कि आपका असल में हुकूक क्या है, आपका ज़िंदगी आप कैसे गुजारें, कैसे बेहतर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उर्दू की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। अगर उर्दू नहीं आएगी तो शायद हम में से मैक्सिमम को इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं आती कि इंग्लिश से कोई बुक हम उठा लें, उसको पढ़ के हम इसको सीख सकते हैं। तो बुक हमारे पास उर्दू में ही अवेलेबल है, तो हम उर्दू को ही बेहतर बना करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दे देंगे आपको, चूँकि वक्त कम है, मगरिब का वक्त थोड़ा नाजुक होता है। तवस्सुल साबिना परवीन।